بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی سے نئی کچھ باتیں نکال لیں اور کسی طریقے سے اس مقدمے کو ٹیکل کر لیں، اور یہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک بات ہے فدق، اس کی جو حدیثیں ہیں وہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، وہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، یعنی کوئی آج کی کتابوں میں نہیں ہے، قدیم ترین کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں. تو علماء بھی وہیں سے شروعات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان روایتوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ناراضگی ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ پوچھیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں زہری کا ادراج ہے. ہم کہتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں روایت ہے، اس پہ لفظ قالا آ گیا. کہاں آیا؟ آپ نے کہا دیکھو جی یہ مسلم کی روایت میں آ گیا، تو بخاری کی روایت میں آ گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے شروحات تھے، جو آپ کے شارحین تھے، انہوں نے جو شرح کی ہیں ان کتابوں کی، انہیں اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آئی. ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پر جو بحث کر رہے ہیں کہ یہ روایت اس کا یہ لفظ شاذ ہے، یہ منکر ہے، اس لفظ کے بارے میں کیا کیا جائے گا، اس کا یہ معنی یا کرنا ہے نہیں کرنا، ایک ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں. اتنی موٹی سی بات انہیں 1200 سالوں میں سمجھ نہیں آئی. وہ لکھتے، وہ کہتے کہ بھائی یہ دیکھو یہ ناراضگی ہے ہی نہیں، ادراج ہے، زہری کا ہے، قالا اس میں لکھا ہوا ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. یہ تو آپ کا اس وقت سے یہی مقدمہ ہونا چاہیے نا. لیکن اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ عابد بھائی یہ جو ناراضگی ہے اس کو تمام محدثین و شارحین نے قبول کیا ہے کہ ناراض ہوئی ہیں جناب سید السلام علیہ، اور بڑے بڑے بزرگ محدثین نے یہ کیا کہتے ہیں کہ ادراج ہے. جن لوگوں نے ادراج پر کتابیں مستقل لکھی ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جناب سیدہ ناراض ہوئی ہیں. جن کی کتابیں پڑھ کر ان کو ادراج کا پتہ چلا ہے کہ ادراج کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کیسے شناخت ہوتی ہے، جنہوں نے مستقل کتابیں لکھی نا اس عنوان پر، انہوں نے بھی جو فدق کا قضیہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جناب سیدہ ناراض ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ادراج زہری ہے، انہوں نے کہا ناراض تو ہوئی ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے، آپ دیکھیں، ہدیۃ الشیعہ، محمد قاسم صاحب نانوتوی صاحب کی کتاب ہے، 1297 ہجری. یہ شیعوں کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ یہ ادراج زہری ہے. اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا کہا؟ وہ صفحہ نمبر 475 پر لکھتے ہیں وجدت کے لفظ کی تصریح باقی کسی کے دل میں یہ خلجان رہے کہ روایات میں بتصریح مذکور ہے کہ جناب سید سلام اللہ علیہ صدیق اکبر سے غصہ ہو گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو روایات صحیحہ مثل روایات مسلم اور بخاری میں فوجدت فاطمہ واقع ہے. وہ کہتے ہیں یہ صحیح روایتوں میں آیا ہے. آگے وجدت کا وہ کیا مطلب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ ان کی تعبیر. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو صحیح روایتوں میں آیا ہی نہیں ہے، یہ تو متصل روایتوں. وہ تو کہہ رہے ہیں آیا ہے. تحفہ اصلاح عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تشیع کے خلاف کتاب لکھی ہے، فدق کا پورا باب ہے اس میں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہم تو نہیں مانتے تو ادراج زہری ہے. قالا کا لفظ آ گیا ہے، بتائیے کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے قالا آ گیا ہے، ادراج زہری ہو گیا ہے، کہاں لکھا ہے انہوں نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شیعوں کے خلاف لکھ رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ آپ ان پر رافضیت کا فتویٰ لگائیں کہ ہاں یہ تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا. امام زاہبی جیسا بندہ، امام زاہبی جیسا بندہ، اس کو آپ سکھائیں گے ادراج کیسے کہتے ہیں اور کیسے ثابت ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ غضبناک ہو گئی. ابن حجر اسقلانی جیسا بندہ، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جی ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ ادراج بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ زہری مدرج ہے اس کی روایتیں، اور یہ ادراج کر دیتا ہے، اس میں دخل اندازی کرتا ہے روایتوں پر. دیکھیں قالا بھی آ گیا ہے. ان کو آپ نے سکھانا ہے، ابن حجر اسقلانی کو سکھانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی جناب سیدہ. اگر یہ میرے سامنے ہے، دیکھیں صحیح بخاری، وحید الزمان صاحب کا ترجمہ، جلد نمبر 3 ہے میرے سامنے. اس میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں
باپ کا نام ہے، آدمی اپنے جورو بچوں کا 1 سال کا خرچ لے سکتا ہے اور جورو بچوں کو کیوں کر خرچ کرے؟ یہ ابن شہاب زہری سے حدیث ہے۔ یہ جناب مالک ابن اوس سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو فدق کی تفصیلی روایت ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس حضرت عمر کے پاس گئے تھے، مشہور ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے یہ روایت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوں۔ حضرت ابو بکر ان جائیدادوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر اسی طرح خرچ کرتے رہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس وقت علی اور عباس تم دونوں یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر نے ایسا ایسا کیا، مگر اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو کچھ اس جائیداد کی نسبت کیا وہ راست باز، نیک بخت، انصاف پسند، حق پر چلنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو دنیا سے اٹھا لیا۔ میں نے کہا اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں کا جانشین ہوں۔ میں نے بھی شروع میں 2 برس تک اس جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھا اور جو خرچ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے انہی میں خرچ کیا۔ اس کے بعد علی اور عباس تم دونوں میرے پاس آئے۔ اس وقت تم دونوں ملے جلے اور تم دونوں کی بات ایک تھی۔ حضرت عباس نے تو یہ کہا کہ میرے بھتیجے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے میرا حصہ دلاؤ، اور اے علی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میری بیوی کا حصہ اس کے مال میں سے مجھے دلاؤ۔ میں نے تجھ کو یہی جواب دیا تھا اور تم چاہتے ہو تو یہ جائیداد اس شرط پر تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں عابد بھائی کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس روایت میں لفظ قالا دکھا دے۔ یہ جو روایت ہے نا حضرت عمر کے پاس گئے تھے، اس روایت میں لفظ قالا دکھا دیں، بخاری سے دکھا دیں، مسلم سے دکھا دیں، کتب ستہ سے دکھا دیں، کتب غیر ستہ سے دکھا دیں۔ اس میں بھی وہ ناراضگی کی بات آ گئی، وہاں تو کالا کہہ رہے نا، اس روایت میں کالا کہاں ہے؟ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مسئلہ حل ہو گیا، سیٹل ہو گیا، وہ ناراض نہیں ہوئی، راضی تھیں اور تسلیم کر لیا کہ یہ مجھے میراث میری نہیں بنتی ہے، تو سر حضرت علی علیہ السلام ان کے بیاہ پہ میراث مانگنے کیسے آ گئے؟ جب جناب سیدہ جن کی بنتی ہے، جن کی میراث بنتی ہے، اگر وہ ہی راضی ہو گئی تھی کہ ہاں میری نہیں بنتی، انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، تو حضرت عمر نے پہلے جواب کیا دینا تھا؟ حضرت عمر فرماتے کہ یا علی آپ کن کی میراث لینے آئے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی لینے آئے ہوں۔ وہ کہیں وہ تو خود جب ہم نے پہلی بار ہمارے پاس آئی تھی وہ تو خود راضی ہو کے چلی گئی کہ میری بنتی ہی نہیں ہے، جب وہ کہہ رہی ہے میری نہیں بنتی تو آپ ان کی میراث لینے آپ کیسے آ گئے؟ ظاہر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اگر اس مقدمے کو قبول کر لیا، اس مقدمے کو تسلیم کر لیا، تو سب سے پہلے کس کو پتہ چلے گا؟ حضرت علی علیہ السلام کو پتہ چلے گا نا۔ بے شک۔ تو حضرت علی علیہ السلام دوبارہ میراث مانگنے کیوں آئے حضرت عمر کی زندگی میں ان کے پاس؟ وہ تو دوبارہ مقدمہ لے کر آئے، اور ابن حجر اسقلانی کا قول میں نے آپ کو پڑھ دیا، وہ فرماتے وہ اس لیے ہے کہ یہ حق سمجھتے تھے اپنا، یہ کہتے تھے نہیں ہمارا حق ہے۔ یہ بخاری میں روایت ہے، اس میں کوئی کالا نہیں، اگر ہے تو نکال دے کہ ہاں بھائی اس میں کالا آ گیا لفظ۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 5 اور 6 ہے۔ اس میں عابد بھائی یہ وہی مالک ابن اوس کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے یہ سارا۔ اس میں لفظ کالا دکھا دیں مجھے، اس میں لفظ کالا آیا ہو، نہیں ہے کالا، تو کہاں سے ادراج زوری آ گیا؟ اس میں آپ ادراج زوری کیسے نکالیں گے؟ وہی قضیہ ہے نا فدق کا، مولا صاحب ہے۔ یہ روایت یہ میرے سامنے ہے، سنن نسائی، خورشید حسن قاسمی صاحب نے ترجمہ کیا، جلد اس کی 100 ہے۔ یہ عابد بھائی اس پر روایت ہے
مال فے کے متعلق حدیث ہے، اس کی روایت ہے۔ حضرت مالک ابن اوس بن حدسان سے روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں حضرات جھگڑا کرتے ہوئے اس مال کے سلسلے میں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، کہ جس کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان دونوں حضرات کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرا اور ان کا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ دونوں کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ترکہ کسی کو نہیں ملتا اور ہم لوگ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ آج اس میں زہری راوی ہی نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے صحیح سنن نسائی کی، اس کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یہ صحیح روایت ہے، اس میں زہری نہیں ہے۔ وہی جو ہم نے زہری سے بھی بتایا کہ دوبارہ مولا علی علیہ السلام گئے ہیں اور وہی سوال اٹھایا ہے میراث کا۔ دیکھیے کیسے، کیونکہ وہ جب گئے ہیں تو حضرت عمر نے پہلے کیا کیا، پہلا کام کیا کیا، انہوں نے کہا نبی کی حدیث ہے لا نور سما ترکنا صدقہ۔ انہوں نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ جب مولا علی یہ مقدمہ لے کر ہی اگر نہیں گئے ہیں، وہ یہ حدیث کیوں سنا رہے ہیں؟ اس حدیث کا تعلق کیا ہے؟ بھائی اس حدیث کا تعلق دیکھیں، حضرت عمر کلام کر رہے ہیں تو معنی خیز کلام ہوگا نا، یعنی وہ جب حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی خاتم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا، نبی خاتم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، حدیث ہے میرے پاس، وہ جب یہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ میراث ہی مانگ رہا ہے نا۔ میراث مانگ رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نہیں دوں گا کیونکہ نبی کی حدیث ہے۔ اچھا وہ میراث مانگ ہی نہ رہا ہو، وہ میراث نہ مانگ رہا ہو تو یہ اس کو یہ حدیث نقل کریں گے کہ نبی خاتم نے فرمایا میری میراث نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم نے کیا کرنا، ہم کو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہے، ہم تو کسی اور کام کے لیے، اس میں زوری ہے ہی نہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کا دوبارہ حضرت عمر کے پاس جانا اور میراث کا تقاضا کرنا، حضرت عباس کا دوبارہ حضرت عمر کے پاس جانا اور میراث کا تقاضا کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ اور حضرت عمر کا آگے سے یہ کہنا کہ آپ حضرت ابوبکر کو بھی سمجھتے تھے، آپ مجھے بھی فلاں 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 چیز سمجھتے ہیں، حضرت عمر کا یہ کہنا یہ خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عمر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس مقدمے میں سیٹسفائی نہیں ہیں، آپ لوگ اس مقدمے میں ہم سے راضی نہیں ہیں۔ اور یہی بات ابن حجر اسقلانی نے لکھی، آپ ویڈیو میں بیان کر چکے کہ انہوں نے یہی بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ جو دوبارہ گئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث اس سے قبل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں گزری ہے اسی پر اسے محمول کیا جائے، یعنی سیدنا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور سیدنا عباس تینوں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ لا نورس والی حدیث سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ورثاء کو استثناء حاصل ہے، بعض کو نہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام اور سیدنا عباس دونوں کی طرف منسوب کیا تھا کہ وہ اپنے سے اختلاف کرنے والے کو ظالم خیال کرتے ہیں۔ یہ ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو گئے ہیں نا وہ اسی لیے گئے ہیں کہ میراث ہماری بنتی ہے۔ حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جناب سیدہ جن کی میراث بنتی ہے، جن کی آپ میراث لینے آئے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہے نہیں بنتی، وہ تو راضی ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی کالا نہیں ہے، جو زہری کی روایت ہے کہیں پر کالا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ زہری کے علاوہ بھی دوسری سند سے سنن نسائی میں موجود ہے، اس میں زہری ہے ہی نہیں اور یہی واقعہ موجود ہے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے کہ جناب سید سلام اللہ علیہ نے جب میراث مانگی حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، اور انہوں نے ان کو میراث نہیں دی تو جناب سید سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آئندہ کے بعد تم سے کبھی کلام نہیں کروں گی، اور اپنی وفات تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ یہ جناب سید السلام علیہ کی روایت ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، امام البانی کہتے ہیں حسن ہے، شعیب الارناؤط کہتے ہیں حسن ہے، معتبر روایت ہے، اس میں زہری نہیں ہے۔ اب وہ جو تعویل کرتے ہیں کہ نہیں اس میں پھر یہ مطلب ہوگا، اس میں وہ مطلب ہوگا، اس کا جواب تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے دے دیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب نکالنے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب سید السلام علیہ غضبناک ہے۔ انہوں نے کہا یہی مطلب ہے اس کا، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ جناب سید السلام علیہ غضبناک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ ہم نے آپ کو بتا دیا مولا علی صاحب کا یہ دوبارہ جانا اور حضرت عمر کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس معاملے میں یعنی اچھا نہیں سمجھتے ہیں، آپ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا آنا اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت محمد حنفیہ کے بیٹے سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر پر ناراض تھیں اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی وصیت کی ہوئی تھی کہ ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دیا جائے۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے، سندن وہ روایت ٹھیک ہے، معتبر ہے، اور ظاہر اہل بیت کے گھرانے سے محمد حنفیہ کے بیٹے سے روایت ہے، وہاں کوئی زوری نہیں ہے اور زوری ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو لہذا عابد بھائی یہ جو ناراضگی کا مقدمہ ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، علماء اہل سنت نے اس کو قبول کیا ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جناب سید دنیا سے ناراض ہی گئی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ کبھی کال تو کبھی ادراج تو کبھی یہ لوگ ادراج کی یعنی ڈیفینیشن بھی نہیں کر پاتے۔ ادراج کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک بندہ ایک مستقل پورا واقعہ نقل کرے، پورا واقعہ نقل کر رہا ہو، وہ اگر لکھنے پہ ہم آئے تو ایک صفحے یا 2 صفحوں میں ہم یہ پورا واقعہ لکھیں، اتنا بڑا واقعہ نقل کر دے تو اسے ادراج کہا جاتا ہے؟ یہ ادراج ہے؟ یہ کون سا ادراج ہے؟ کہاں دنیا میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ اسے ادراج کہتے ہیں؟ ادراج کسی لفظ کی ڈیفینیشن کے لیے راوی اس میں اپنا جملہ دیتا ہے کہ بھئی یہ لفظ ہے، میں اس کو ڈیفائن کر دوں، مزید ایکسپلین کر دوں۔ وہ یہ نہیں کہ ایک پوری ہسٹوریکل واقعہ بیان کر دے اور آپ کہیں کہ یہ ادراج ہے۔ اگر راوی اس طرح کا غیر ذمہ دار ہو جائے وہ سکہ ہی نہیں بنتا کہ وہ ایک اپنی طرف سے ایک واقعہ گھڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور آپ کہیں کہ یہ ادراج ہے، کوئی بات نہیں، راوی سکہ ہی ہے۔ نہیں، اسے زیادہ آپ کہیں گے پر زوری نے کسی سے یہ بات سن کر بیان کی ہوگی، ظاہر خود من گھڑت قصہ تو بیان نہیں کرے گا نا، کسی سے سنا ہوگا اور بیان کر دیا ہوگا۔ کس سے سنا؟ زوری خود جو بتا رہا ہے کہ میں نے کس سے سنا، اپنی سند دے رہے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے میں نے بی بی عائشہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، وہ تو کوئی سند دے رہا ہے نا۔ آپ بتائیے زوری نے کوئی اور سند دی ہو تو آپ بتا دیجئے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے نہیں سنا، کسی اور سے سنا، یا وہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں میں نے کسی سے بھی نہیں سنا، میرے ایک وہم ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، میں ایسے بس بیان کر رہا ہوں اس چیز کو، وہ یہ کہہ رہے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے۔ یا تو آپ کہیں گے من گھڑت واقعہ بنا لیا خود، تو ٹھیک ہے، پھر اس فارغ ہو گیا، پھر کوئی وہ سکہ نہیں رہا، اس کی روایتوں سے آپ جان چھڑائے اپنی۔ اور اگر اس کو اپنا امام مانتے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو کسی سے سنا ہوگا۔ کس سے سنا ہوگا؟ تو وہ زوری سے پوچھتے ہیں نا آپ نے کس سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے بی بی عائشہ سے سنا ہے، وہ تو بھی سند نقل کر رہا ہے۔ اور قالت کے صیغوں کے ساتھ بھی روایت موجود ہے، محدثین نے اس چیز کو قبول کیا، لہذا یہ خواہ مخواہ کی یعنی کہ ان کی جو ہے جدید جو محققین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی زور زبردستی ہے کہ یہ اس بات کو منوانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے شاید جان چھڑوا لیں گے۔ نہیں، وہ یعنی تمام شواہد قرائن دیگر جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ سب یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اس دنیا سے غضبناک ہی گئی ہیں، اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، محدثین نے اس کو قبول کیا ہے۔ کہ اس کے علاوہ اور بھی شواہد پائے جاتے ہیں اچھا کہ جن میں لفظ قالت ہے۔ اچھا، قالت آیا ہے لفظ، یہ میرے سامنے مسند ابی بکر صدیق ہے، ابو بکر احمد بن علی بن سعید اموی مروزی، جن کا انتقال 292 میں ہوا اور ان کی پیدائش 202 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ شعیب ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ یعنی محقق نسخہ چھپا ہے، ان کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ۔ اب اس میں انہوں نے یہی روایت لکھی ہے جس میں معمر بن راشد بھی ہے، ان الزہری ان عروہ ان عائشہ تھا، یہ پوری سند ہے، وہی بخاری والی سند ہے۔ اس میں لفظ ہے قالت فہجرت ہو فاطمہ تو فلم تو کلم ہو فی ذالکا حتی ماتت فدفنہا علی رضی اللہ تعالی عنہ لیلہ۔ یہ صفحہ نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے ٹھیک، اس کا۔ یہ بیروت کی المکتب الاسلامی بیروت سے یہ چھپی ہے، اس میں ہے۔ اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، مثلا یہ مسند احمد ابن حنبل پہ علامہ احمد بن عبد الرحمن سعاتی نے تحقیق لکھی ہے، یعنی ترتیب ابواب کے حوالے سے الفتح الربانی،
اس کی جلد نمبر 21 ہے، جی صفحہ نمبر 262 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں وَفِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَهَاجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی اور یہ قطع تعلقی جو ہے وہ وفات تک رہی، یعنی بی بی ناراض۔ یہاں بھی قالت کے الفاظ ہیں۔ اچھا اور اس کے بعد یہ جو التلخیص الحبیر ہے، میرے پاس مطبع انصاری دہلی کا ایڈیشن ہے اور اس میں 2 جلدیں ہیں۔ یہ 1307 ہجری کا مطبوع ہے جو میرے پاس یہ نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 170 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ فی الصحیح من حدیث عائشہ ان علی رضی اللہ عنہ دفنہا لیلا، یہی الفاظ مسند ابی بکر صدیق میں موجود ہے۔ علامہ مروزی نے یہی الفاظ لکھے اور یہی الفاظ حافظ ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر کی جلد اول صفحہ نمبر 170 مطبع انصاری دہلی 1307 ہجری کا جو نسخہ ہے۔ اسی طرح موجم الکبیر طبرانی میں بھی الفاظ ہیں ان عائشہ قالت، آگے پھر ہے تو وفیت فاطمہ تو بعد رسول اللہ 6 اشہر و دفنہا علی بن ابی طالب لیلا۔ یہ الموجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، مطبع موصل ہے، یعنی عراق کی چھپی ہوئی جو طبع اول ہے جو میری لائبریری میں یہ نسخہ موجود ہے۔ اس کے بعد مجمع الزوائد میں اچھا طبرانی کی اس روایت کے بارے میں علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 211 ہے، اور یہ مطبع مکتبۃ القدسی قاہرہ کا ایڈیشن ہے میرے پاس، طبع اول مصر کا ہے۔ اچھا اس کے علامہ حیثمی نے لکھا ہے رواہ الطبرانی بے اسانید و رجالہ آدھا رجال الصحیح۔ اور اس کے بعد الاصابہ فی تمییز الصحابہ، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 159 ہے، مطبع شرفیہ مصر کی ہے میرے پاس، 1907 عیسوی کا مطبوعہ نسخہ الاصابہ کا قدیم جو میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 8 میں یہ ہے، یہی الفاظ ہیں وقد ثبت فی الصحیح عن عائشہ ان فاطمہ عاشت بعد النبی 6 اشہر، یہی الفاظ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے مستدرک امام حاکم مع التلخیص، اور میرے پاس یعنی حیدرآباد دکن کا نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے۔ علامہ ذہبی کی تلخیص بھی نیچے ہے، اس کے چھپی ہے 4 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں لکھا ہے ان عائشہ قالت دفنت فاطمہ دفنت فاطمہ تو بنت رسول اللہ لیلا دفنہا علی، آگے پھر وہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کو یعنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جنازے میں شامل ہوں۔ یہاں بھی کیا ہے، لفظ کیا ہے، ان عائشہ قالت، قالت کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد اعلاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی کی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ہے مطبع اشرف المطابع تھانہ بھون انڈیا کا پہلا ایڈیشن ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے۔ اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلَا، یعنی یہ اشارہ ہے کہ یہ کلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کا ہے،
اور یہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا تو بعد میں پھر تعویلیں کرنے لگے کہ یہ لفظ قالا ہے اور یہ زوری. یہ بعد والے لوگوں نے جو مناظر ہیں، جو مناظر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے بھی غلط کیا. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کہا ہے کہ عاشت بعد النبی ستۃ اشہر، ان کے تحت یعنی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے 6 ماہ کے بعد بیعت کی. یہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کہا ہے کہ یہ یعنی ادراج ہو سکتا ہے یا ادراج ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت کے حوالے سے. اچھا، لیکن امام بہقی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ناراضگی کے الفاظ اچھا، یا ان کو جنازے میں شامل نہ ہونے کے جو الفاظ ہیں، ناراضگی کے جو الفاظ ہیں، یہ زوری کا ادراج ہے. قطعاً کسی محدث نے نہیں کہا. البتہ جو امام بہقی نے کہا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیعت کا مسئلہ انہوں نے ہے، لیکن بی بی کی ناراضگی کے بارے میں انہوں نے بھی ادراج نہیں کہا اور کسی محدث نے ادراج نہیں کہا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کو تمام سنی محدثین نے اس کو تسلیم کیا. ٹھیک، مثال کے طور پر مثال میں دے سکتا ہوں، متقدمین نے تو تسلیم کیا ہے، بالکل، متاخرین نے بھی کیا ہے کہ بی بی مرتے دم تک یعنی ناراض ہو کر گئی. تو لہذا جب تسلیم کر لیا ہے تو اگر علی سبیل تنزل امام زہری کا ادراج بھی ہے تو تمام محدثین نے قبول کیا ہے اسے، لہذا اسے بھی تلقی بالقبول حاصل ہے. ٹھیک، ہاں جی. یہ میرے سامنے امام زہری کی سیر، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 2 ہے. اس میں انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حالات لکھے. 118 صفحہ نمبر ہے فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اور صفحہ نمبر 120 پہ یہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا تُوَفِّيَ أَبُوهَا تعلقت امالها بِمِيرَاثِهِ. جب جناب سیدہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ان کی امیدیں اپنے بابا کی میراث سے وابستہ ہو گئی. وجاءت تطلب ذلك من ابی بکر الصدیق، اور بی بی گئی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے، یعنی بی بی نے مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائیں. فحدثا انہ سامع من النبی یقول، جب بی بی نے مطالبہ کیا فدق، تو حضرت ابوبکر نے جو حدیث سنی تھی یعنی حضور سے، انہوں نے بیان کی لا نورث ما ترکنا صدقۃ. ٹھیک، تو فواجدت علیہ، تو بی بی ان پر غضبناک ہوئی، یعنی انہوں نے حدیث سنائی، بی بی غضبناک ہوئی. یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث نہیں تھی. ٹھیک، لہذا یہ ناممکن ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ، کوئی صحابی جی حضور کی حدیث سیدہ کو سنائے اور بی بی اس سے ناراض ہو جائے. یہ قطعاً محال ہے. لہذا اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل بیت نے اسے حدیث مانا ہی نہیں ہے، وہ ناراض ہوئے. تو کیا ہے، واجدت علیہ، سیدہ فاطمہ زہرا ان پر غضبناک ہوئی. ثم تعللت، اور پھر ان سے اپنا رخ یعنی ان سے رخ موڑ لیا. یہ علامہ ذہبی نے تسلیم کیا ہے کہ بی بی ان سے غضبناک ہوئی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ زہری کا ادراج ہے تو وہی وہ کہتے ہیں جی یہ جو لفظ ہیں جی غاضبت فاجرت کے الفاظ ہیں یہ زہری کا ہے، تو یہ تو محدثین نے قبول کیے، علامہ ذہبی بھی قبول کر رہے ہیں. اور ان کے علاوہ یہ میرے سامنے یہ 9 جلدوں میں چھپی ہے
صحیح بخاری کی شرح محمد بن صالح عثیمین کی، جی بالکل، اور یہ جلد نمبر 7 ہے. یہ پوری جلدیں صحیح مسلم کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے وہ بھی میری لائبریری موجود ہے، اور بخاری کی جو شرح لکھی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے. انہوں نے یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے. انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی توہین کی ہے اس میں. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ. اس بندے نے بی بی کی توہین کی ہے کہ یہ یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے. اور تیری حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس نے اس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت ابو بکر سے ناراض ہوئی، یعنی قطع تعلق کر لیا. یہ بھی تسلیم کیا ہے. لہذا ان کا تسلیم کرنا یہ دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ زوری کا ادراج نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا. اس کے بعد یہ یعنی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اب کیونکہ ٹائم نہیں، یہ میرے سامنے مولانا محمد عثمان غنی مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے بخاری کی شرح اردو میں لکھی، نصر الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 351 ہے. یہ میں صرف وہ خاص لفظ یعنی لکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار خاطر گزرا اور رنجیدہ ہوئیں. نہ معلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں، نہ معلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو سیدہ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری ارشاد سراپا شاد پیش کر دیا. اس لیے خلیفہ وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عذر تو ظاہر ہے، مگر سیدہ رضی اللہ عنہا کے رنج و ملال کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئی. لہذا انہوں نے بی بی کا ناراض ہونا، رنجیدہ ہونا تسلیم کیا ہے. اس کے بعد یہ حضرت مولانا محمد زکریا مدنی مہاجر، ان کے افاظات ہیں. یہ مولانا محمد شاہد سہارنپوری ان کے شاگرد نے ان کو یعنی جمع کیا ہے، تقریر بخاری شریف. اچھا، اور یہ جلد نمبر 4 اور 5 ہے، یہ 5ویں جلد ہے. اس میں انہوں نے یہ غازبت فاطمہ کے تحت یہ لکھا ہے. چکی کا پاٹ یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ناراض تھیں اور ان سے کبھی بات نہیں کی، حتیٰ کہ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ رات میں ہی مجھے دفن کر دینا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مت بتانا. یہ احادیث کے اندر آتا ہے، ان کے اندر تعویل کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ لکھتا ہے، بلکہ وجہ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خطا ہوئی اجتہاد کے اندر، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ یہ سمجھی. آگے پھر انہوں نے یعنی کہا وہ یہ سمجھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا ایک شرعی حق دبا رکھا ہے. یہ تسلیم کر رہے. تو اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں ہیں کہ جن میں یہ تسلیم کیا گیا. جب یہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے اور تمام متقدمین محدثین، متاخرین، شارحین نے سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ زہرا مرتے دم تک دنیا سے ناراض ہو کر گئیں
اور وصیت فرما گئی کہ میرے جنازے میں یہ نہ آئیں، تو یہ زہری کا ادراج نہیں ہے. یہ تمام محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے، متصل تسلیم کیا ہے، مرفوع. اور شاہ ولی اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ صحیح بالقطع، قطعی طور پر یہ صحیح ہیں، متصل ہیں اور مرفوع. تو لہذا یہ زہری کا ادراج یہ ایک غیر معقول بات ہے اور غیر منصفانہ بات ہے، غیر علمی بات ہے. جی ہاں، اس میں ذرا بھی یعنی علم کی یہ رمق تک نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.